افضل کلمے 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر۔ مہمان کا دروازے پر استقبال کرنا اور اسی طرح رخصت کرنا میری سنت ہے، یعنی مہمان کو دروازے پر ویلکم کہا جائے اور اسی طرح دروازے تک آ کر اسے رخصت کیا جائے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اخراجات میں میانہ روی سے معاشی مسئلہ نصف رہ جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی اہم ضرورت ہے۔ آج ہم لگژریز میں پڑے ہوئے ہیں۔ بنیادی ضرورتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ لگژریز پر۔ جو اپنے محسن کا ناشکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے۔ جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری اپنی تدبیر اور طاقت کے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی کھانا اپنے لیے کھائے، صرف اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے ہی پیو، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ مومن تانے نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، فحش نہیں بکتا اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں مسلمانوں میں یہ چاروں کی چاروں برائیاں پائی جا رہی ہیں، یعنی بات بات پر تانا دینا، لان تان کرنا، فحش کلمات کا بلا سوچے سمجھے استعمال اور زبان درازی کرنا، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے، لہذا ہمیں اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ جس شخص نے کسی غریب اور تنگ دست کو مہلت دی یا معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی غریب کی تنگ دستی کو یا تو مہلت دے دے، ٹائم دے دے اسے، یعنی اس سے اگر قرض لیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دے یا اس کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس کو نجات عطا کرے گا۔ اللہ اس بندے کو آباد کرتا ہے جو میری بات سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لہذا آپ جو سن رہے ہیں اسے اپنے دوست احباب تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ تحفوں کا لین دین دلوں کے کینے مٹا دیتا ہے، تحفوں کا لین دین دلوں کے کینے مٹا دیتا ہے، لہذا طائف کا تبادلہ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے وقتوں میں لوگ کوئی ہانڈی پکاتے تھے تو اپنے پڑوسی کو بھیج دیتے تھے، وہ پڑوسی بھی جب کوئی اچھی چیز پکاتا تھا تو اپنے پڑوسی کو بھیج دیتا تھا۔ آج تو اس کا رواج ہی ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پرانے رسم و رواج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ کی کمائی اور پاک صاف تجارت بہترین روزی ہے۔ پاک صاف تجارت اور ہاتھ کی کمائی، لیکن دو باتوں کا ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کر دیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو۔ جن باتوں کو شریعت نے منع فرمایا ہے اگر تو ان سے بچے گا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ اللہ پاک برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کو ظلم کرنے سے روک کر، یعنی اگر کوئی مظلوم ہے تو ظالم کو ظلم کرنے سے روک کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اب ذرا غور کیجئے گا۔
ان میں سے کون کون سی نشانیاں ہم میں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1، ایمانت ملے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، عہد کرے تو توڑ ڈالے۔ نمبر 4، لڑے تو گالیاں بکے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے دیکھیں اکثر نشانیاں آج ہم میں پائی جاتی ہیں۔ صبح سویرے ہی رزق حلال کے حصول میں لگ جاؤ کہ صبح کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہے۔ آج ہم 10-11 بجے سو کر اٹھتے ہیں، اس کے بعد کاروبار کی طرف بڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری روزی میں برکت نہیں۔ برکت کیسے ہو جب ہم اپنے دن کا آغاز ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں؟ تو برکتیں پھر خود ہی اٹھ جاتی ہیں۔ جس نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ایک شخص کسی دوسرے بھائی کو ہدایت کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کو جتنا اجر عطا ہوگا اتنا ہی اس پر عمل کرنے والے کو بھی عطا ہوگا، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔